اور اس کے بعد جب آپ ٹیسٹ میں جا کر بیٹھیں گے آپ اپنے مائنڈ کو فوکس بھی نہیں کر پائیں گے، اور ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ نے جو ایف ایس سی کے اندر اپنی عزت بنائی تھی نا، وہ عزت بھی آپ کی خراب ہو جائے گی، اور اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ جناب آپ کہیں گے کہ جناب یہ اوور تھنکنگ شروع ہو گئی۔ جی واقعی اوور تھنکنگ شروع ہو گئی۔ آپ کو بیماری کوئی نہیں ہے، آپ کو کوئی مینٹل ہیلتھ کا کوئی ایشو نہیں ہے، مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیزیں شروع نہیں، بلکہ ایک دباؤ کی کیفیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایم ڈی کیٹ کے اندر ایک بڑی تعداد فیل کیوں ہوتی ہے اور کم نمبر کیوں لیتی ہے۔ ان کے پاس ایف ایس سی کے نمبر تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے ایف ایس سی کے لیول کو مینٹین نہیں کر پاتے، تو آخر اس کے اندر بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس دور سے باہر نکل جاتا ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو لیکن آپ میرے ساتھ رہیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو وہ تمام باتیں بتا دوں گا اور ان تمام چیزوں کا فہم آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ، کہ جس کے نتیجے میں آپ اس پرابلم کو سالو کر سکیں گے اور اپنے آپ کو اس مسئلے سے نکال سکیں گے۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ 9th میں 10th میں ہوتا ہے تو اس کے اگر پڑھائی اچھی جا رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو والدین کی طرف سے ایک پریشر ہوتا ہے کہ اچھا بھائی تم نے ڈاکٹر بننا ہے۔ دائیں بائیں عزیز و اقارب ان کے اندر بھی بات مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ جناب بایو اس کی بڑی اچھی ہے اور یہ بچہ تو بڑا ہی اچھا قابل ہے، بڑی چیزیں پک کرتا ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ سے اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک اور کوئی دو رائے نہیں ہوتی، یہ بالکل حقیقت پر مبنی اور سچی بات ہے کہ آپ واقعی بڑے لائق ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب آپ میٹرک سے نکلتے ہیں تو پھر آگے ایف ایس سی کا معاملہ آتا ہے، تو جو ہی آپ کا پری میڈیکل کے اندر ایڈمیشن ہوا تو پھر مہر لگ جاتی ہے، سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ جناب اب آپ ڈاکٹر بن گئے۔ حالانکہ یہ اس بات کا پتہ نہیں والدین کو شعور نہیں ہوتا، یا دائیں بائیں والے لوگ اتنی سادگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا خامخواہ میں مطلب اسٹوڈنٹ کو اور آپ کو جو ہے وہ پش کرنا اور اس کو اٹھانا کہ بھائی بس ٹھیک ہے ہو گیا جی ڈاکٹر بن گیا جی سب کچھ ہو گیا۔ حالانکہ خود ایف ایس سی جو ہے وہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اس مشکل مرحلے سے گزرنا لازمی ہے، اس کے بغیر آپ آگے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور جب ہی آپ ایف ایس سی کے ایگزام سے ابھی فارغ نہیں ہوئے ہوتے کہ آپ کے دماغ کے اوپر ایم ڈی کیٹ سوار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو ہی آپ ایف ایس سی کے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے ایم ڈی کیٹ سے ریلیٹڈ یوٹیوب پر ویڈیوز آنی شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ مختلف طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو دراصل یہ ایک پینک سچویشن بنتی ہے، اور اسٹوڈنٹ کو اور پیرنٹس کو اور ان کو کہ جنہوں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، جس اسٹوڈنٹ نے پری میڈیکل رکھا ہے اور آگے ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہونا ہے وہ بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو بیفور ٹائم ایک ساری صورتحال بنتی ہے تو اس کے نتیجے میں انوائرمنٹ وہ بن جاتا ہے کہ جو اس کو پینک کر دیتا ہے، اور اسی انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کی روٹین یا آپ کے معاملات اس طرح کے بنتے ہیں کہ صبح سے شام اور رات تک اور رات سے صبح تک یہی ایک سچویشن چلتی ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر رہتے ہوئے اور اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے ہوتا کیا ہے، ذہن پہ دباؤ آ گیا کہ بھی ایم ڈی کیٹ کو پاس کرنا ہے، وہاں سے نکلنا ہے۔ رات سونے سے پہلے جناب فلم چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ آج اتنا کیا تھا ابھی اتنا رہتا ہے، اچھا فلانی چیز رہتی ہے فلانی چیز، اچھا وہ جو اچھا الگ کوئی کام کیا ہوتا ہے وہ یاد نہیں آتا، وہ بھول جاتے ہیں، وہ نہیں سامنے آتا، جو نہیں کیا ہوتا یا ابھی باقی ہوتا ہے وہ چیزیں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا وہاں پہ پھر مائنڈ کا ایک اپنا پرابلم ہے کہ ایک بات نیگیٹو آئے گی تو دوسری بات پھر اور نیگیٹو آئے گی، پھر تیسری نیگیٹو آئے گی، پھر چوتھی نیگیٹو آئے گی، تا وقت کہ آپ اسے سٹاپ نہیں لگاتے، آپ اسے شٹ اپ کال نہیں دیتے، دماغ یہی کام کرتا رہتا ہے۔ اچھا اب اس کا ایک اور مسئلہ کیا کریٹ ہوتا ہے کہ آپ جناب جو ہی آپ کو ذرا سا ٹائم ملا اور آپ کے دماغ میں آیا، الٹیمیٹلی آپ کا مائنڈ بھر جاتا ہے اس طرح کی سوچوں سے، اس طرح کے باتوں سے اور اس طرح کے تبصروں سے، اور اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ جناب آپ کہیں گے کہ جناب یہ اوور تھنکنگ شروع ہو گئی۔ جی واقعی اوور تھنکنگ شروع ہو گئی۔ آپ کو بیماری کوئی نہیں ہے، آپ کو کوئی مینٹل ہیلتھ کا کوئی ایشو نہیں ہے، مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیزیں شروع نہیں، بلکہ ایک دباؤ کی کیفیت اور ایک دائیں بائیں کی طرف سے جو ساری ماحول کریٹ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایک روٹین اس طرح کی بنی ہے کہ جس کے اندر کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں سوائے پڑھائی کے،
پڑھائی اٹسیلف ہیلدی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہیلدی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ بیلنس کرنا لازمی ہوتا ہے، ورنہ اسٹوڈنٹ پینک ہو جاتا ہے، آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہی ہوتی ہے اوور تھنکنگ، اور یہ اوور تھنکنگ جو ہے اس کی بیس کوئی نہیں ہوتی، یہ ریت کے گراندوں سے زیادہ کمزور چیز ہوتی ہے، اور بس یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک لمحے میں آپ نے اگر سوچ لیا اور بات کو ایکچوئل میں سمجھ لیا تو وہیں پر یہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کریں کیا کہ مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی اور اس چیز کو کرنے کی ہمیں ٹریننگ نہیں دی گئی ہوتی۔ ہمیں کلاس میں یہ سبجیکٹ اور بایولوجی اور کیمسٹری اور فزکس کے چیپٹرز تو پڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن زندگی کے یہ جو مسائل اور یہ پرابلم جب فیس کرنے ہوتے ہیں تو ان کو فیس کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ چیزیں نہیں ہمیں بتائی جا رہی ہوتی۔ تو اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ اس شکل میں سامنے آتا ہے کہ اچھا بھلا اسٹوڈنٹ کہ جس نے 92-95% مارکس لیے ہیں، جب وہ ایم ڈی کیٹ میں جاتا ہے تو وہ بہت نیچے آ کے کوئی 80 پہ، کوئی 70 پہ، کوئی 60 پہ جا کے 65 پہ جا کے گرتا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ کے جو ایف ایس سی میں بھلے اس کے 85% لیکن انٹلیکچولی وہ بہت ساؤنڈ تھا، اس کو اس ایم ڈی کیٹ کے اندر اس ٹیسٹ کے پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تھا کہ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا یہاں پہ 95% تک سکور کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں کر پاتا۔ کیوں نہیں کر پاتا؟ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ دراصل اس کو ان باتوں کا شعور بھی نہیں اور کسی سے سکھایا بھی نہیں۔ میں آج آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوں تو آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایم ڈی کیٹ کے اندر جو ایک بڑی تعداد باہر نکلتی ہے یا اس کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے یا ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ پیپر اچھا نہیں ہوتا تو اس چیز کو کنٹرول کیا جائے اور آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں کہ آپ کیسے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور کیسے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ تو بیٹا سب سے پہلی چیز جس کا آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو یا تو ایکسپٹ کر لیں یا ریجیکٹ کر دیں، یا اسے مان لیں اور مان کے اس کے مطابق اپنے مائنڈ کو سیدھا کر لیں، یا ریجیکٹ کر کے اس کو نکال باہر کریں اور اپنی لائف کو سیدھا کر لیں۔ مطلب دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو شعوری طور پر اپنے مائنڈ کو کوئی دوسرا راستہ دینا ہے۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں اس اوور تھنکنگ کو کنٹرول کروں، لیکن آپ اس کے آلٹرنیٹ مائنڈ کو نہ دیں۔ مائنڈ فارغ تو نہیں بیٹھے گا، کچھ تو سوچے گا وہ۔ تو اگر وہ اس نے کچھ سوچنا ہی ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس نیگیٹو چیزوں سے نکال کے کوئی پازیٹیو اور کوئی دوسری چیز دیں۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ آپ ان خیالات کی دنیا سے نکل کر عمل کی دنیا کی طرف آ جائیں اور وہ حقائق کی دنیا کی طرف آئیں اور اس چیز کو دیکھیں کہ اچھا بھائی کرنے کا کام کیا ہے، کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے اور کن چیزوں کو پیچھے رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کام کہ اپنی سٹڈیز کے دوران بریک لیں اور اپنے گھر سے ذرا باہر نکلیں، گھر سے باہر جائیں، ذرا گلی میں بھی گھومیں، اور سب سے اچھا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر ادا کریں۔ کہ جب آپ مسجد میں جائیں گے اور وہیں مسجد میں جا کے وہیں پہ وضو کریں، اپنے ہاتھ سارا جب پورا وضو کریں گے اور فریش ہوں گے، نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے وہاں 2-4 لوگوں سے بھی آپ ملیں گے، تو اس کے بعد وہاں سے آپ نکلیں اور پھر آپ آرام سے گھر آئیں اور یکسوئی سے اپنا دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے دل کو میرے اس کام کے اوپر مطمئن کر اور یکسو کر دے، یہ اس چیز کی دعا مانگیں۔ پھر روز کوئی ایک اچھا کام کریں۔ اچھے کام کیا ہیں؟ اچھے کام جو انسان کو اس مینٹل اور اس طرح کی جو اوور تھنکنگ ہے اس سے جو نکالنے والے کام ہیں وہ ہیں انسانوں سے بھلائی کریں، انسانوں کے ساتھ اچھائی کریں، انسانوں کو کوئی ایک اچھا راستہ دیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر کو دوڑائے گی، اور جب یہ خوشی کی لہر کو دوڑائے گی تو آپ کی جو کام کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گی، اور جب یہ کیپیسٹی آپ کی اتنی بڑھ جائے گی تو آپ بہت آسانی سے اپنے آپ کو بٹھا کر اپنے فوکس کر کے جو چیپٹر آپ کو 3 گھنٹوں میں کور کرنا تھا وہ چیپٹر 1 گھنٹے میں کور ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اس انداز سے آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی اور بہت سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ جن کو آپ کر کے، مثلا ایک کام یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے نکلیں اور جا کر فٹ بال کھیلیں۔ کرکٹ کی میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ فٹ بال جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی ہلتی ہے،
کرکٹ میں بھی ایکسرسائز ہوتی ہے سب کچھ، لیکن کرکٹ میں پھر آپ چاہیں تو ہوتی ہے، نہ چاہیں تو نہیں ہوتی، یا آپ کی باری آئے گی تو ہوگی ورنہ آپ کھڑے رہیں گے۔ لیکن فٹ بال میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لمحہ کوئی ایک کھلاڑی بھی آرام سے نہیں ہوتا، اس کو اگر گول کیپر بھی ہے تو وہ بھی مطلب مینٹلی اس کو بہت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے۔ لیکن جب آپ فٹ بال کے گیم کے اندر ایکٹیولی ہوتے ہیں تو کہیں آپ ہٹ کر رہے ہیں، کبھی آپ کک کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوری باڈی گرم بھی ہوتی ہے، پوری باڈی جو ہلتی بھی ہے، اس کے اندر انرجی آتی ہے، باڈی جو ہے وہ فریش ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ کے آپ وضو کرتے ہیں، فریش ہوتے ہیں یا شاور لیتے ہیں، لے کے اس کے بعد پھر آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اور ایک اور ایفیکٹ آئے گا کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے جائیں گے اپنے بیڈ پر، فوری نیند آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ساری اپنا دن جو ہے وہ سستیوں میں گزارا ہو اور آرام سے اس طرح بیٹھ کے ریلیکس، اچھا کچھ پڑھا کچھ نہیں پڑھا، اس طرح سے گزارا ہو، تو بیٹا پھر آپ جب پڑھنے بیٹھیں گے تو خیالات کی دنیا میں کھو جائیں گے، جسے آپ اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں تو میرا فلانی چیز رہتی ہے، میری فلانی چیز رہتی ہے، بھائی وہ جو کر لیا اس کو بھی یاد کریں۔ جو آپ نے ایف ایس سی کے زمانے میں کوئی اچھے کام کیے تھے اس کو بھی یاد کر لیں۔ جو میٹرک میں آپ نے کوئی اچھے کام کیے تھے ان کو بھی یاد کر لیں، یہ چیز آپ کو انرجی دے گی۔ اپنی قابلیت کے اوپر اعتماد کیجئے، ٹرسٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر ناکام ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہوا، مجھے کامیاب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں اللہ کا نائب ہوں اس دنیا کے اندر، اللہ کا خلیفہ کی حیثیت سے دنیا کے اندر رہتا ہوں، اللہ کے ایک ڈپٹی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں رہتا ہوں، تو کیا اللہ کیوں چاہے گا کہ وہ ناکام کرے؟ لیکن اس کا اصول ہے کہ آپ محنت اور پوری انپٹ دیں گے تو پھر آپ کو کامیاب کرے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی قابلیت پر اعتماد کریں، یکسو ہو کر آگے بڑھیں اور اطمینان سے آگے بڑھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں، مثلا مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی آپ کو سوچ آتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اچھا یار یہ سوچ جو ہے نا مجھے فلانے ٹائم پہ آتی ہے، اس طرح سے وہ مائنڈ کو ڈسٹرب کرتی ہے، تو اس ٹائم سے ذرا پہلے شعوری طور پر اپنے مائنڈ کو اور اپنے آپ کو کسی اور کام میں انگیج کر لیں، تاکہ وہ وقت جو ہے وہ اس مصروفیت کے اندر گزرے اور وہ سوچ وہ آئے ہی نہ، اس سوچ کو آنے کا موقع ہی نہ ملے، تو اپنے آپ کو انگیج کر لیں گے۔ پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ آپ دوسروں کے ساتھ رہیں، اکیلے نہیں بیٹھیں۔ اپنے آپ کو اکیلے اگر آپ کمرے میں بٹھائیں گے تو آپ کو پھر سوچیں بھی آئیں گی، پھر الٹی سیدھی باتیں بھی آئیں گی، پھر اور چیزیں بھی ہوں گی، تو اس سے اپنے آپ کو نکال کے اپنے آپ کو آگے لینے کے جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ اکیلے رہنے کے بجائے مثلا گھر والوں کے قریب بیٹھیں، تاکہ کسی وقت آپ ان سے بھی بات کر لیں، کسی وقت آپ ان سے، تو اس سے یہ کہ اس طرح کی سوچوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اب آخری دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ اپنے مائنڈ کو یہ بات سمجھا دیجئے کہ یہ جو سوچ ہے یا زیادہ سوچنا، زیادہ غور کرنا، زیادہ اس خیالات کی دنیا میں جانا انسان کو بے عمل بناتا ہے، اور بے عمل کو جنتیں نہیں ملتی، دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، کام کرنا پڑتا ہے۔ اور آخری بات، اچھے دوست بنائیں، اپنے دائیں بائیں اچھے لوگوں کو رکھیں، پوزیٹیو لوگوں کو رکھیں، کمنٹنگ کرنے والے لوگوں کو نہ رکھیں۔ اپنی دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ رکھیں کہ جو کہ یار وہ ٹیچر ایسے الٹا سیدھا پیپر بنا دیتے ہیں، یا ٹیچر آج کل پتہ نہیں ایسے ہیں، یا یہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ اور بھائی یہ انسانی معاشرہ ہے نا، انسانی معاشرے کے اندر کئی مسائل ہوتے ہیں، آپ ان کو منیمائز تو کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، روکنا بھی چاہیے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ہر وقت کی اس گردان کے نتیجے میں آپ کو کیا ملے گا؟ ہاں، آپ کو یہ تو ضرور ملے گا کہ آپ زیادہ سوچیں گے اور پھر اوور تھنکنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی تیاری اچھی نہیں ہوگی، آپ کے دن ضائع ہوں گے، اور اس کے بعد جب آپ ٹیسٹ میں جا کر بیٹھیں گے آپ اپنے مائنڈ کو فوکس بھی نہیں کر پائیں گے، اور ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ نے جو ایف ایس سی کے اندر اپنی عزت بنائی تھی نا، وہ عزت بھی آپ کی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے آپ کو اس مسئلے سے نکالیں، اور وہ جو 75% تک فیل ہونے والے اور آؤٹ ہونے والے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے آپ کو ان میں شامل نہ کریں، بلکہ آپ کامیاب ہونے والے لوگوں میں اپنے آپ کو لے کے جائیں، اور وہی آپ کے لیے ریسپیکٹیبل وے ہے، اور یہ کام بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ میں ایز اے کیریئر کاؤنسلر اس بات کو جانتا ہوں، اور ملک کے طول و عرض میں کالجز، گورنمنٹ کالجز، پرائیویٹ کالجز، اسکول، ہر جگہ پہ میں گیا ہوں، اور میں اس بات پہ پورے یکسوئی کے ساتھ
پورے اطمینان کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کا نوجوان جو ہے وہ باصلاحیت اور قابل نوجوان ہے. دنیا کے کسی خطے کا نوجوان اور کسی خطے کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ میرے پاکستان کے اسٹوڈنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کو اتنی قابلیت دی ہے. بس صرف آپ اپنے دائیں بائیں کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان کو ہٹائیے, اپنے کام پہ فوکس کیجئے, ایم ڈی کیٹ کے اوپر فوکس کیجئے اور اس کے رزلٹ کو اچھا بنائیے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے.